الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، احادیث مبارکہ کے حوالے سے، علوم الحدیث کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع کہ جس پر اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی، وہ جرح اور تعدیل کا موضوع ہے، علم الجرح والتعدیل۔ علم الجرح والتعدیل میں جرح جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مجروح کرنے کے لیے، اور روات کے حوالے سے روات کی جو کمزوریاں ہیں اور جو ان کے عیوب ہیں، جو ان کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عادل اور ضابط ہونے کے حوالے سے ان پر اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں، تو ان کو ڈسکس کرنا، تو یہ جرح کرنا ہے۔ اور تعدیل میں کیا ہے کہ ان کی خوبیوں کو، ان کے اوصاف کو، ان کی اچھائیوں کو اور ان کی عدالت کو اور ان کے ضبط کو، ان کی ثقاہت کو بیان کرنا، یہ تعدیل کا کام ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جرح اور تعدیل کے ماہرین نے اس حوالے سے اپنی بڑی گراں قدر اور نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں، اور ہمیں علماء جرح و تعدیل کے ہاں بعض اصول نظر آتے ہیں، بعض اصطلاحات دکھائی دیتی ہیں کہ جن اصطلاحات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح احسن انداز میں مختلف اصطلاحات کے ذریعے، اپنے اظہار ما فی الضمیر کے ذریعے انہوں نے حکم لگایا ہے۔ اور وہ اصطلاحات ایسی ہیں کہ وہ اصطلاحات صرف اس کا لغوی مفہوم یا اس کی ٹرانسلیشن کافی نہیں ہے، بلکہ وہ باقاعدہ ایک اصطلاح کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا، اور اس اصطلاح کے نتیجے میں جو حکم لگتا ہے تو اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور مختلف علماء کے ہاں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ان اصطلاحات سے وہ کیا مراد لیتے ہیں، ان اصطلاحات سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے۔ آسانی کے پیش نظر میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک چارٹ کی صورت میں وہ اصطلاحات اور ان اصطلاحات کا جہاں جہاں استعمال ہے تو ان کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی، پڑھنے میں بھی آپ کو آسانی ہو، اور اس حوالے سے مزید آپ اس سے بہتر انداز میں آپ استفادہ کر سکیں۔ اب آپ کی اسکرین پر جو ہے وہ ایک چارٹ آئے گا کہ جس میں اصطلاحات اور اصطلاحات کے آگے ان کا استعمال، اس کے حوالے سے ملاحظات، اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس میں ہم تعدیل کے مراتب کو ذکر کر رہے ہیں کہ تعدیل کے مراتب کیا ہیں۔ تعدیل کے 6 مراتب یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ الدرجہ الاولی، اور اس میں اصطلاحات کیا کیا ہیں، تو پہلے نمبر پر آپ دیکھیں کہ جس میں افعالو کے صیغے پر، افعالو کے وزن پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اوثق الخلق، اثبت الناس، اصدق من ادرکت من البشر، اور اسی طرح الیہ المنتہا فی التثبت، تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اوثق الخلق، لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ، لوگوں میں سب سے زیادہ جس کی حدیث ثابت ہے اور جو سب سے زیادہ معتمد ہے، یا جتنے لوگوں کو میں نے پایا تو ان میں سب سے زیادہ جو اصدق ہے کہ جس کی صداقت سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح الیہ المنتہا فی التثبت اور الیہ المنتہا فی الحدیث، یا اسی طرح امیر المؤمنین فی الحدیث، تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے پہلے درجے میں، پہلی اصطلاحات میں وہ جو ہے کیا ہے، لا عارف لہ نظیرا فی الدنیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تعدیل میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور ملاحظات میں دیکھیے کہ اس نوعیت کی، اس طرح کی احادیث جو ہیں، اصحاب ہذہ المراتب، حدیث و اصحاب ہذہ المراتب الاربع فی درجۃ صحیح وکل مرتبۃ اقوی من المرتبۃ التی تلیہا، تو ان میں سے ہر ایک جو ہے پہلے والا درجہ وہ اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے، اور تمام درجات جو ہیں تو یہ کیا ہیں، یہ ثقاہت پر دلالت ہے، اور صحیح کے درجے میں یہ سارے کیا ہیں، یہ موجود ہیں۔ دوسرے درجے میں دیکھیے اصطلاح کیا آتی ہے کہ لا یسأل عن مثلہ،
کہ اس کے مثل جو ہوتے ہیں ان سے پوچھا نہیں جاتا، یعنی ان پر اتنا اعتماد ہوتا ہے، کمال اعتماد۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ ثقۃ ثبت، ثبت حجت، ثقۃ ثقۃ، یعنی یہاں یہ الفاظ مکرر ذکر کیے جا رہے ہیں، تکرار کے ساتھ اور ریپیٹیشن کے ساتھ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ ثقۃ ثبت کأنہ مصحف متقن حجت، اور اسی طرح جب کہا جاتا ہے کسی عادل راوی کے لیے حافظ ضابط، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بھی دلالت کرتے ہیں اس بات پر یہ دلالت کرتے ہیں کہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ اب یہ جو 4 مراتب ذکر ہوئے ہیں، اور پہلے میں ہم نے ملاحظات میں یہ بات ذکر کی کہ وہ کل مرتبۃ اقوی من المرتبۃ التی تلیہا، کہ ہر مرتبہ جو ہے ہر ایک کا درجہ، مثلا پہلے کا درجہ افضل ہے، دوسرے کا اس کے بعد ہے، تیسرے کا اس کے بعد ہے، اور چوتھے کا اس کے بعد ہے، تو یہ ان کے درجات کی تقسیم ہے، یہ ان کے درمیان مدارج ہیں۔ 5ویں نمبر میں کیا ہے؟ صدوق لا بأس به لیس به بأس مأمون خیار۔ اب یہاں ملاحظات میں دیکھیے حدیث و اصحاب هذه المرتبة فی درجۃ الحسن، کہ جو اس درجے کے، اس مرتبے کے لوگ ہیں 5ویں درجے کے، تو ان کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ وہ حسن ہوتی ہے، اور پہلے 4 کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ وہ صحیح ہوتی ہے۔ اسی طرح چھٹا، تعدیل میں چھٹا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ محلہ الصدق، اور رووا عنہ، روى الناس عنہ، لوگوں نے ان سے روایات لی ہیں اور ان سے روایات لی گئی ہیں، یروى عنہ، ان سے روایات لی جاتی ہیں۔ اسی طرح شیخ ہونے کی نسبت، مقارب، وسط، صالح الحدیث، یعتبر به، یکتب حدیثہ، جید الحدیث، ما اقرب حدیثہ، سویلح، صدوق انشاءاللہ، ارجو لیس به بأس، حسن الحدیث۔ تو یہ اصطلاحات ہیں کہ جو استعمال ہوتی ہیں، اور یہ جو چھٹا درجہ، چھٹا مرتبہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ اصحاب احادیث و اصحاب هذه المرتبة محل نظر لأن هذه الالفاظ، اس لیے کہ یہ الفاظ جو ہیں تو ان سے استدلال بھی ہو سکتا ہے اور استدلال نہیں بھی ہو سکتا، دونوں طرح کا فائدہ اس سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے تعدیل کا یہ جو آخری درجہ ہے، تعدیل کا یہ جو چھٹا درجہ ہے، جن محدثین کے بارے میں اور جن روات کے بارے میں اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوں گی، تو کیا فرماتے ہیں کہ ان سے استدلال میں کیا ہے؟ غور اور فکر کیا جائے گا اور تأمل کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں ذکر کر رہا ہوں، دوسرے صفحے پر آپ دیکھیے کہ یہاں بھی 6 مراتب ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ 6 مراتب جو ہیں، یہ 6 مراتب تو یہ جرح کے ہیں۔ پہلے 6 مراتب ہم نے ذکر کیے وہ تعدیل کے تھے، اور یہ والے 6 مراتب جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جرح کے ہیں۔ اب اس میں ترتیب الٹی ہے، اس میں پہلے جو ہے تو جرح اس میں کچھ کم ہے، دوسرے میں کچھ اس سے زیادہ ہے، تیسرے میں کچھ اس سے زیادہ، چوتھے میں، اور چھٹے میں سب سے زیادہ اس پر جرح کی گئی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یعنی پہلے درجے میں جو جرح کے مراتب ہیں، کیا کہا گیا کہ فیہ مقال، فیہ ادنا مقال، اسی طرح فیہ ضعف، ضعف فی حدیثہ ضعف لیس بذاک، لیس بذاک القوی، لیس بالقوی، لیس بحجہ، لیس بعمدہ، لیس بمأمون، لیس بالمرضى، لیس یحمدونہ، لیس بالحافظ، غیرہ اوثق منہ۔ اسی طرح تعرف و تنکر، فی حدیثہ شیء فیہ لین، لین الحدیث، لین مجہول فیہ جہالت، لا ادری ما ہوا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ طعنوا فیہ، ترکوہ، مطعون فیہ، سیء الحفظ، تکلموا فیہ۔ تو یہ ساری اصطلاحات جو ہے یہ ذکر کی گئیں، اور یہاں پر کیا فرمایا کہ یہ جو پہلا اور دوسرا درجہ ہے تو اگرچہ ان میں جرح کی گئی ہے لیکن صالحتان للاعتبار، تو ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرائط موجود ہیں اور ان شرائط کا خیال رکھا جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ شرائط متحقق ہوں گی تو اس کے بعد ان کی روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ دوسرا درجہ کیا تھا؟ ضعیف ضعفوہ مضطرب الحدیث واہن لا یحتج بہ۔
तीसरे दर्जे में देखिए रुद्द हदीसहु, रद्दु हदीसहु, मरदूदुल हदीस, ज़ईफ़ुन जिद्दा, तरहु हदीसहु, मुतर्रहुल हदीस, ला युक्तबु हदीसहु, ला तहुल्ल रिवायत अन्हु, लैस बिशै, ला शैउन ला युसावीही फिल्सन, ला युसावीही शै। अब तीसरे के बाद ये जो चार मरातिब हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, तो इनके मुलाहज़ात क्या हैं इसके बारे में फरमाया हादिही अलमरातिबुल अरबा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ला तस्लुहु लिल एतबार, तो इनकी अहादीस जो हैं उनको मुस्तनद नहीं कहा गया, उस पर एतमाद नहीं हो सकता। चौथे दर्जे में देखें क्या इस्तिलाहात हैं। यसरिकुल हदीस, मुतहमुन बिल किज़्ब, मुतहमुन बिल वज़ा, साक़ितुन, हालिकुन, ज़ाहिबुन, ज़ाहिबुल हदीस, मतरूकुन, मतरूकुल हदीस, और मुजमउन अला तर्किही, ये वो सकतु अन्हु फ़ीही नज़र, ये वो इस्तिलाहात हैं कि जिनके नतीजे में फ़रमाया कि इनसे रिवायत करना ये दुरुस्त नहीं है और इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। पाँचवां दर्जा के जो चौथे की बेनिस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है वो क्या है, कज़्ज़ाबुन यज़उल हदीस, अहादीस घड़ने वाला है, अहादीस घड़ता है, झूठा है। यकज़िबु वद्दाउन दज्जालुन वदा हदीसन। अब आखिरी जो है छठा, वो जरह में सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा जरह के हवाले से जिस पर इंतहाई जरह की जाती है, जो जरह का आखिरी दर्जा है, अकज़बुन्नास इलैहिल मुंतहा फिल वज़ा और रुकनुल कज़िब, कि लोगों में सबसे झूठा है। इन इस्तिलाहात के हवाले से लफ्ज़ी और लुग़वी तौर पर हम कोई हुक्म नहीं लगा सकते, इसलिए कि यहाँ लुग़त का काम इतना नहीं है जितना यहाँ काम इस्तिलाह का है, कि जो इस्तिलाह मुहद्दिसीन ने ज़िक्र की और उस इस्तिलाह को जिस मकसद के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, कि ये इस्तिलाह अगर इस्तेमाल होगी तो इस इस्तिलाह के मुताबिक उस हदीस को रिवायत करने वाला उसकी रिवायत को हम कबूल नहीं करेंगे। तो तादील के भी 6 मरातिब ज़िक्र कर दिए और जरह के भी 6 मरातिब ज़िक्र कर दिए कि ये जरह के 6 मरातिब हैं और इनमें से हर एक का क्या क्या हुक्म है, और ये तादील के 6 मरातिब हैं, इनमें से हर एक का क्या क्या हुक्म है। जब हम अहादीस की किताबों को पढ़ते हैं तो हमें बिलखुसूस जरह और तादील की किताबों को पढ़ते हैं तो ये इस्तिलाहात हमारे सामने आती हैं, और अगर हमें इनके इस्तेमाल का ठीक तरीके से पता होगा तो ज़ाहिर बात है कि उसके मुताबिक हम बेहतर अंदाज में ना सिर्फ ये कि उसको समझ सकेंगे बल्कि उसके मुताबिक हम हुक्म भी लगा सकेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अहादीस मुबारका को समझने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाने और संवारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।